الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کا انسٹرکٹر ڈاکٹر محمد حسنین ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اس امید و یقین کے ساتھ آپ خیر وفیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے عنوان الحدیث کورس ISLA 1117 کہ ملٹیپل چوائس کی طرف جا رہے ہیں، جس کو کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے پیپر جو ہیں وہ آن لائن ہونے جا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ترتیب بنی ہے وہ MCQs کی بنی ہے، ملٹیپل چوائس کی۔ اگر ہم اس کی طرف چلیں تو آپ دیکھیں کہ مروزی سوالات کے 4 ممکنہ جوابات ہوتے ہیں، جن کے اندر سے ایک سوال کو آپ نے جو درست جواب ہے اس کو آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے پہلا آپ کا جو سوال ہے وہ امہات المومنین میں سب سے زیادہ مروی روایات کس کی ہیں، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھی ان میں سے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات منقول ہیں، روایت کیا ہیں، نقل کیا ہیں، آگے بھیجا ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو اس کے اندر جو سب سے زیادہ ہمیں مروی روایات ملتی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کا جو ذخیرہ ہمیں سب سے زیادہ جس امہات المومنین سے ملتا ہے، وہ یقین طور پر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کی جو آپشن نمبر 2 ہیں وہ درست ہیں، حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ روایات مروی ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ امام ترمذی جنہوں نے کتاب مؤلف کی ہیں، جو جامعہ ترمذی جو صحاح ستہ میں شمار کی جاتی ہیں، جس کا تعارف آپ کے کورس کا حصہ بھی ہیں، اور تفصیلی ہم نے پڑھا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام کیا تھا؟ عیسیٰ بن محمد، یہ آپشن نمبر 1 ہے، محمد بن عیسیٰ، یہ آپشن نمبر 2 ہے، محمد بن مبارک، یہ آپشن نمبر 3 ہے، اور ابن عیسیٰ، یہ آپشن نمبر 4 ہے۔ تو حضرت امام ترمذی کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سعود ترمذی کے نام سے ہیں، تو اس کی جو آپشن نمبر 2 ہے محمد بن عیسیٰ، یہ آپ کا پورا نام تھا۔ تیسری کثیر الانتخابی سوال جو ہیں وہ ہیں کہ حدیث کی روح سے قابل رقص لوگ کون سے ہیں؟ جو ہم نے 20 منتخب احادیث جن کا مطالعہ ہمارے کورس کا حصہ تھا، ان میں سے ایک حدیث تھی جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقص کیا ہے۔ وہ کون سے لوگ ہیں، کتنے طرح کے لوگ ہیں؟ 2 طرح کے، 3 طرح کے لوگوں پہ حدیث پہ رقص آیا ہے، 4 یا 5؟ تو آپ کو پتا ہے کہ 2 طرح کے لوگوں پر حدیث میں رقص آیا ہے، جس پر آپ رقص کر سکتے ہیں۔ وہ کون سے؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہو اور وہ علم آگے لوگوں میں پھیلاتا پھرے، یا اس کی خواہش یہ ہو علم حاصل کرنے کے حوالے سے کہ اللہ مجھے ایسا علم عطا فرمائے کہ جس علم کو میں آگے مخلوق خدا تک پھیلا سکوں۔ ایک شخص تو وہ ہیں جس کو حدیث میں آیا کہ اس پر رقص کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے وہ حدیث کے اندر ایسے شخص پر رقص آیا ہے جو مال حاصل کریں اور پھر اس مال کو اللہ کی مخلوق پر خرچ کریں۔ تو حدیث کے روح سے قابل رقص لوگ 2 طرح کے ہیں۔ سنت کی آئینی حیثیت ایک کتاب کا نام ہے جس کو اتھارٹی آف سنہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مصنف کا کیا نام ہے؟ مفتی محمد شفیع، سید ابو علا مدودی، مناظر احسن گیلانی، یا پیر کرم شاہ صاحب؟ آپ کو پتہ ہے سنت کی آئینی حیثیت اتھارٹی آف سنہ میں جسٹس تقی عثمانی صاحب جو کہ مفتی محمد شفیع کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب بھی ہیں اور مفتی محمد شفیع کے نام پر بھی ہیں۔ تو یہاں پر مفتی محمد تقی عثمانی پہلی آپشن میں آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ان کے والد کا نام لکھا گیا ہے، تو قریب تر آپشن جو بنے گی وہ مفتی محمد شفیع بنے گی۔
اگلی آپ کا کوشچن یہ ہے کہ حدیث کے مطابق دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے تلاوت کلام سے، یعنی کہ قرآن کریم کی تلاوت سے، نماز سے، روزے سے، یا ان تینوں آپشنوں سے؟ تو حدیث کی روح سے دلوں کا زنگ تلاوت القرآن سے دور ہوتا ہے. جس طرح حدیث میں آیت وسلم نے فرمایا صحابہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا گیا کہ دلوں کو زنگ سے پاک کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن، تم قرآن کریم کی تلاوت کیا. اگلی آپشن، مومن کی خوبی یہ ہے کہ وہ ڈیش محبت رکھتا ہے اپنے فائدے کے لیے، اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے، یا انسانیت کے لیے. ان میں سے تو وہ لوگ جو مومنوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ان اللہ کے لیے لوگوں سے محبت کر، جس طرح حدیث میں آتا ہے من اعطى للہ ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے غصہ اپنے اندر پالا، اللہ کے لیے عطا کیا اور اللہ ہی کے لیے اپنے ہاتھ کو روکا، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو اس آپشن کے اندر جو درست آپشن ہے وہ اللہ کے لیے ہے. اگلی آپشن، اللہ کے نزدیک مال میں اضافہ ہوتا ہے صدقے سے، جمع کرنے سے، تجارت سے، یا خرچ کرنے سے. تو صدقہ کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے. تو اس کی جو آپشن نمبر 1 ہے وہ درست ہے. آگے فرمائے حدیث کی روح سے مومن نہیں ہو سکتا بزدل، کمزور، جھوٹا، بخیل. تو یہ جو آپشن نمبر 4 ہے بخیل، مومن نہیں ہو سکتا. آپشن نمبر 3 جھوٹا. ان دونوں میں سے کوئی بھی آپشن لگا سکتے ہیں، لیکن زیادہ آپشن ہے وہ بخیل ہے. اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہوتی ہے چوری سے، گناہ سے، شراب نوشی سے، مال کی محبت سے. آپشن نمبر 4 مال کی محبت سے اچھائی اور برائی کی تمیز ختم ہوتی ہے. ایسے تاجر پر لعنت کی گئی ہے جو قسمیں کھائے، عیب نہ بتائے، جھوٹ بولے، ملاوٹ کرے. آپشن نمبر 3 جو جھوٹ بولے. حدیث کی روح سے اللہ سے دور ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، سخت دل، بخیل اور ذخیرہ اندوز. آپشن نمبر 1 جھوٹ بولنے والا. قرآن کریم کے حرف کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے 10 گنا، 20 گنا، 30 گنا یا 40 گنا. ظاہر بات ہے حدیث میں آتا ہے الف ایک لفظ حرف ہے، میم ایک ہے، الف ایک ہے، لام ایک ہے، میم ایک ہے. تو ایک حرف پر 10 گنا ثواب ملتا ہے. دلوں کو مردہ کرنے والی چیز زیادہ ہنسی ہے. کفر، گناہ، غیبت، زیادہ ہنسی. حدیث میں آتا ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. عبادات کا مقصد کیا ہے؟ دعا، اطاعت، بندگی یا ایمان. تو اس میں جو آپشن نمبر 1 ہے دعا، جس میں آتا ہے الدعاء مخ العباد، دعا عبادت کا مقصد ہے، الدعاء مخ العباد. آگے فرمایا کہ حدیث کے لفظی معنی ہے بات کرنا، تعلیم دینا، پڑھنا، تقریر کرنا. تو حدیث کے لفظی معنی بات کے ہیں، لغوی معنی بھی بات کے ہیں. تو آپشن نمبر 1 جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. تو یہاں حدیث سے مراد بات کے ہیں. صحیح ستہ احادیث کی مستند ترین کتابیں ہیں 5، 6، 7 یا 8. تو ظاہری بات ہے صحیح ستہ کا مطلب ہی 6 ہے. تو 6 مستند کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، جس میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابی ماجہ اور سنن نسائی. ان 6 کتب حدیث کو صحیح ستہ کہا جاتا ہے. امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں، وہ کب پیدا ہوئے، ان کے سن پیدائش کس ہجری میں ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ 192 ہجری میں، 193 ہجری میں، 194 ہجری میں یا 195 ہجری میں. جو درست آپشن ہے وہ آپشن نمبر 3 ہے. آپ 194 ہجری میں بخارا میں پیدا ہوئے.
صحیح حدیث کی شرائط کتنی ہیں کہ وہ شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو؟ تو 6 شرائط ہیں۔ اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ کیا ہے؟ اجتہاد، اجماع، حدیث اور قیاس۔ ماخذ سے مراد یہ ہیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے مل کر اسلام بنا ہے۔ ماخذ اسلام کی ٹوٹل تعداد 4 ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث۔ تو اسلامی قانون کا دوسرا ماخذ حدیث ہے۔ مشہور کتاب الاعصار کے مصنف کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی، امام احمد رحم اللہ تعالی، امام شافعی رحم اللہ تعالی کہ امام مالک رحم اللہ تعالی۔ جو 2 مسلمانوں کا جو پہلا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو حنفی کہا جاتا ہے، تو کتاب الاعصار کے جو مصنف ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہیں۔ آگے فرمایا کیا ہے کہ سنت کے لفظی معنی کیا ہے؟ عمدہ رستہ، سیدھا رستہ، صاف رستہ یا طریقہ؟ تو سنت کے لفظی معنی طریقے کے ہیں۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری کی تصنیف کس کی ہے؟ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ کی، علامہ ابن حجر رحم اللہ تعالیٰ کی، علامہ عینی رحم اللہ تعالیٰ کی، یا مفتی شفیع صاحب کی؟ تو فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح ہے وہ ابن حجر اسقلانی رحم اللہ تعالیٰ کی ہے۔ آپشن نمبر 2 اس میں درست ہے۔ نماز کا تفصیلی طریقہ بیان کیا گیا ہے قرآن کریم میں، حدیث میں، فقہ میں، یا تینوں میں؟ تو نماز کا جو تفصیلی طریقہ ہے کہ نماز کی رکعات، رکوع، سجدے، رکعتیں اور اس میں کیا پڑھنا ہے، تو اس کے متعلق قرآن کریم تو صرف آپ کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ نماز قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے، لیکن نماز کی تفصیلات یقینی طور پہ حدیث میں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مکی زندگی کی کل مدت کتنی ہے؟ 11 سال، 9 سال، 10 سال یا 13 سال؟ تو مکی زندگی آپ کی 13 سالہ ہے۔ صحیح مسلم جو کہ صحیح مسلم میں احادیث کی تعداد جو ہیں وہ کتنی ہی ہیں؟ صحیح مسلم کی جو احادیث کی تعداد ہیں وہ جو روایت کی ہیں صحیح مسلم کے اندر 10,000 ہیں، 11,000 ہیں، 12,000 ہیں کہ 9,999 ہے؟ اس کا جو قریب ترین آپشن ہے وہ 12,000 ہے، لیکن درست آپشن جو ہے وہ 14 ہے، لیکن قریب ترین آپشن کی جب ہم بات کریں گے تو وہ 12,000 ہوگے۔ امام دارالحجر لقب کس کا ہے؟ امام مسلم کا، امام بخاری کا، امام مالک کا، یا امام شافعی رحم اللہ تعالیٰ کا؟ ان میں سے جو دارالحجر لقب ہے وہ امام، درست آنسر جو ہے وہ امام احمد بن حنبل کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پہ آپشن نہیں ہے، تو قریب تر آپشن جو ہوگی وہ ان چاروں میں سے جو بھی ہوگی وہ درست تسلیم کی جائے گی، کیونکہ درست آپشن نہیں دی گی۔ اگلا کوشچن ہے کہ صحیفہ حمام بن منبع یہ کس کا صحیفہ ہے؟ تو جہاں تک حمام بن منبع یہ تو خود نام ہے، صحیفہ حمام ابن منبع جس کا اصل نام صحیفہ صحیحین ہے، یہ حمام بن منبع کا ہے۔ یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، تو اس لیے آپشن جو ہوگی وہ حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، امام ابو حنیفہ امام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں، جس میں سے 138 احادیث درج ہیں، اور ان کی اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا تھا، جس کو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے بھی 1933 کے میں اندر کسی لائبریری میں ڈھونڈا، اور اس کا پھر دمشق کی لائبریری میں یہ آج بھی موجود ہے اس کا نسخہ۔ یہ بہرحال صحیفہ ہیں، اس صحیفے کی کل 138 حدیثیں ہیں۔ یہ حمام بن منبع ہی کا صحیفہ ہیں، لیکن اس کی روایات اور اس کے جو استاد ہیں حمام بن منبع کے وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جامعہ صحیح بخاری کس زبان کے اندر تالیف کی ظاہر بات ہے یہ حدیث کی کتاب ہیں اور یہ عربی زبان کے اندر تالیف کی گئی ہیں، تو عربی، فارسی، عبرانی اور اردو آپشن جو ہیں وہ عربی ہیں۔ آگے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو داؤد رضی اللہ عنہ کس سن ہجری کے اندر پیدا ہوئے؟ جو سنن ابی داؤد کے مصنف ہیں ان کی تاریخ پیدائش کس ہجری میں پیدا ہوئے؟ 162 ہجری، 202 ہجری، 194 ہجری اور 256 ہجری۔ تو 256 ہجری قریب ترین ہے، اصل جو ہے وہ 275 ہیں، لیکن قریب ترین جو پیدائش بنے گی ان کی 275 ہجری بصرہ میں ہی پیدا ہوئے، 888 عیسوی بنتی ہیں، لیکن قریب ترین آپشن جو ہیں وہ 256 ہجری ہیں، تو اس کو درست کیا جائے گا۔ آگے ہیں کہ موطا امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ جو سب سے پہلی کتاب ہے حدیث کی، اس کے اندر احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ کل احادیث کتنی ہیں؟ 1720، 1820، 1620 یا 1520؟ آپشن نمبر 1 1720۔ حدیث جبرائیل کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، یا حضرت ابو ہریرہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ تو حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث جبرائیل کے راوی ہیں۔ امام بخاری کا پورا نام محمد بن اسماعیل تھا، محمد اسماعیل تھا، محمد ابراہیم تھا یا محمد بن ابراہیم؟ محمد بن اسماعیل آپ کا پورا نام تھا، آپشن نمبر 1۔ اربعین حدیث کی قسم ہے جس میں 10 احادیث ہوتی ہیں، 20 احادیث ہوتی ہیں، 30 احادیث ہوتی ہیں یا 40 احادیث؟ اربعین کا مطلب ہی 40 ہوتا ہے، تو ایسی کتاب جس کے اندر 40 احادیث ہو ان کو اربعین حدیث کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں احادیث کی کل تعداد کتنی ہے؟ 7355، 7397، 7358، 7275۔ تو اصل میں جو ابن ساہلی کے مطابق صحیح بخاری میں کل احادیث کی تعداد جو ہیں وہ 9086 ہیں۔ یہ تعداد ان احادیث کو شامل کر ہیں جو ایک سے زائد مرتبہ راوی نے روایت کی ہیں، تو ان احادیث کی تعداد جو ہیں وہ 2781 ہیں، تو اگر اس کو مائنس کیا جائے تو وہ 2275 لاسٹ آپشن۔ میرے عزیز طلبہ و طالبات، یہ آپ کے ملٹیپل چوائس تھے اور ان کے درست جوابات بھی نقل کیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو اگر ملٹیپل چوائس جس کو کثیر الانتہابی سوالات کہا جاتا ہے اگر وہ آپ کو پیپر میں آ جائے تو اس کو بار بار دیکھنے اور کرنے سے آپ کا مزاج بن جائے۔ جو کو ٹیچر ہیں انہوں نے بھی آپ کو ملٹیپل چوائس اس کورس کے اندر سے نکالنے کے لیے کہا ہے، آپ ان کو بھی تیار کریں اور ہر سوال کو مروزی سوالات کے نقطہ نظر سے مطالعہ کیجیے۔ آپ کے کورس میں کل کتنے احادیث ہیں، احادیث کی اقسام کتنی ہیں، حدیث بالروایت کتنی ہیں، حدیث کی اقسام بالدرائت کتنی ہیں، کتنی کتب حدیث کا تعارف آپ کی کتاب میں آپ کے کورس کے اندر موجود ہیں، اور پھر ان کتب حدیث کے مؤلفین کون ہیں، کہاں پیدا ہوئے، پیدائش کب ہوئی، ان کی خدمات حدیث کتنی ہیں، تعداد کتنی ہیں، بخاری کے امام بخاری جو مصنف ہیں صحیح بخاری کے وہ کہاں پر پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کتنی ٹوٹل ان کی ایج تھی، ان کی وفات کب ہیں، کتنی کتب حدیث کی روایات نقل کی ہیں، یہ ساری چیزیں، اسی طرح امام مسلم کا، اسی طرح سنن ابی داؤد کا، اسی طرح امام ترمذی کا، اسی طرح نسائی کا، یہ ڈیٹس دیکھیں اور اس کے بعد حدیث کے جو 20 احادیث ہیں ان کے اندر چھپے ہوئے ایم سی کیوز اور سوالات پر غور و فکر کیجئے۔ ظاہر بات ہے اب آپ کا پیپر جو ہے ابھی تک جو مجھے معلومات ہیں آپ کا پیپر سبجیکٹو نہیں ہونا،
تمام کا تمام آبجیکٹیو، اور آبجیکٹیو بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچن. اس میں شارٹ کویشچن نہیں آنے، صرف ایم سی کیوز آنے ہیں. اس کے متعلقہ کوئی سوال ہو یا کوئی رہنمائی کی ضرورت ہو تو میں آپ کا انسٹرکٹر اور مین ٹیچر ڈاکٹر محمد حسنین ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کچھ لوگوں کے مجھے فون بھی آتے ہیں ان کے مسائل، اور الحمدللہ میں ان کو ساتھ ساتھ بتاتا رہتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موجودہ حالات کے اندر اس موسی وبا سے، جس کو کرونا وائرس کہا جاتا ہے، اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.